بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ العزیز لانگ کوشچن آنسر پڑھیں گے. چیپٹر نمبر 4 لینڈ اینڈ کلائمیٹ آف پاکستان، پاکستان کی سرزمین اور آب و ہوا. کوشچن نمبر 1 اس کا ہے جیو پولیٹیکل امپورٹنس آف دا لوکیشن آف پاکستان. اس میں پاکستان کے محل وقوع کی سیاسی اور جغرافیائی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے. سب سے پہلے تو انٹروڈکشن پڑھتے ہیں. انٹروڈکشن میں یہ چیز بتانی ہوتی ہے کہ پاکستان جو ہے ہمارا بہت ہی اچھا ملک ہے، ہمارا وطن ہے اور بہت ہی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے. اور یہ ایشیا کے جو ہے نا جنوب میں واقع ہے. جنوبی ایشیا میں ہم رہتے ہیں، ساؤتھ ایشیا میں. تو یہ ایشیا کی جنوب میں واقع ہے اور اس کی بہت ہی اہمیت ہے. یوں سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں جو ہے نا یہ گفٹ ملا ہے. اس کے بعد لوکیشن آف پاکستان، پاکستان کی لوکیشن کے بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں اس کا ایریا کتنا ہے. 796096 اس کا ایریا ہے، رقبہ ہے. اور اس کے پروونسز صوبے کتنے ہیں؟ 5 ہیں: پنجاب، سندھ، بلوچستان، KPK اور فاٹا گلگت بلتستان. اور پاپولیشن کے اعتبار سے پنجاب سب سے بڑا ہے اور ایریا وائز جو ہے وہ بلوچستان سب سے بڑا ہے. اس کے بعد امپورٹنس آف دا لوکیشن آف پاکستان، اس کی امپورٹنٹ کیا ہے؟ اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، جغرافیائی اعتبار سے بھی اور پولیٹیکل اعتبار سے بھی، اکنامکس اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے. کیونکہ اس کے نارتھ آف پاکستان چائنا جو ہے پاکستان کے نارتھ میں ہے. اور چائنا اصل میں دنیا کا ایک اہم ملک ہے اور ہمارے بالکل قریبی ہے. اور کراکرم وے جو ہے نا، شہر کراکرم پاکستان اور چائنا کو آپس میں ملاتی ہے اور ان کے سامنے ہمارے بہت اچھے ریلیشنشپس ہیں، اچھے ریلیشن ہیں. اس کے بعد اگلی بات ہم جو اس میں پڑھتے ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں نارتھ ویسٹ آف پاکستان، افغانستان. افغانستان جو ہے وہ ہمارے نارتھ ویسٹ میں ہے، شمال مغرب میں ہے. اور افغانستان ایک اسلامی ملک ہے. اس کی اور ہماری جو باؤنڈری لائن ہے، ڈیورنٹ لائن، وہ تقریباً جو ہے 2252 اتنے کلومیٹر جو ہے لانگ ہے. ہمارے ساتھ بہت اچھے جو ہے نا تعلقات ہیں. ایک تو اگر ہم زمینی طرف سے جانا چاہیں، بائی روڈ جانا چاہیں، بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں. اور اگر ہم جو ہے سمندر کی طرف سے جانا چاہیں تب بھی جا سکتے ہیں. اور ایک اور یہ بھی ہے کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے اس میں ہم جو ہے نا ECO کے دونوں ہم ممبران ہیں. اس کے بعد جو ہے نا جب ایران کی بات کی جاتی ہے، ایران جو ہے ہمارے ساؤتھ ویسٹ میں ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہمارے بہت اچھے جو ہے نا ریلیشن شپ ہیں. اور یہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے سب سے پہلے ہمیں ایکسیپٹ کیا جب ہمارا ملک بنا تھا 1947 میں. اس کے بعد ساؤتھ آف پاکستان عربین سی، جنوب میں جو ہے وہ عربین سی ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا ایک تجارتی راستہ ہی ہے. انڈیا ہمارے ایسٹ میں ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے بہت اچھے جو ہے تعلقات ہیں. صرف اور صرف جو ہے کشمیر کا مسئلہ ابھی تک جو اٹکا ہوا ہے، باقی ہمارے ساتھ ان کے ساتھ بہت اچھے جو ہے نا تعلقات ہیں. اس کے بعد گلف کنٹریز، UAE، جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں اور وہاں پہ تیل کے ذخائر ہیں اور یہ ہمارے بالکل ہی قریب ہی ہے. اور پاکستان کے یوں سمجھیں کہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات ہیں. اس کے بعد ہے گیس پروٹوکول. ہمارے اصل میں ایک معاہدہ ہوا تھا پاکستان، افغانستان اور ترکمانستان کا کہ گیس کی فراہمی کے متعلق جو ہے نا ایک معاہدہ ہوا تھا ہمارا، اور جو کہ افغانستان سے پاکستان تک پائپ لائنوں کے ذریعے گیس کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے.
اس سے ان ممالک کے دوستانہ تعلقات اور بھی گہرے ہوں گے۔ اس کے بعد اس میں جو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے وہ کراچی اینڈ انٹرنیشنل پورٹ۔ کراچی جو ہے وہ ایک بین الاقوامی بندرگاہ بھی ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ہوائی اڈے کی، ایئرپورٹ کی یا سی پورٹ کی بات کرتے ہیں، سی پورٹ میں جو ہے نا یہ یورپ کو ایشیا سے ہوائی اور بحری دونوں راستوں سے ملاتا ہے۔ اور کراچی پورٹ جو ہے یہ پاکستان مختلف ممالک سے تجارت کرتا ہے۔ پاکستان جو ہے نا یہیں سے مختلف ممالک میں جو ہے نا تجارت کرتا ہے اس سے۔ اس کے بعد ہے 7th اٹامک نیشن۔ اگر بات یہ کی جائے کہ دنیا کے ہم 7ویں نمبر پر ایٹمی طاقت ہیں، اور اگر ہم جب بات کرتے ہیں مسلم کنٹریز میں تو مسلم کنٹریز کے اعتبار سے ہم نمبر 1 پر ہیں اٹامک پاور میں، لیکن پوری دنیا کی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں 7ویں نمبر پر ہیں۔ اور آخر میں جو ہے حرف آخر جو ہے کنکلوژن، جس میں بات کی جاتی ہے کہ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی اچھا محل وقوع عطا فرمایا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے ملک کو مزید ترقی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا جو کوشچن ہے، ایک بات یہ کہ اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے، لائک بھی کیا کریں لازمی، اور فرینڈس کو شیئر بھی کیا کریں۔ دیکھیں یہ اگر آپ ہیڈنگس یاد کر لیتے ہیں تو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، باقی اصل تو ہیڈنگس ہوتی ہے، پھر اس میں کچھ نہ کچھ لکھنا ہوتا ہے۔ اگلا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے، مینشن دا بینیفٹ آف نارتھ ایسٹرن ماؤنٹینز ریجنز۔ جتنے بھی ریجنز جو شمالی مغربی پہاڑی سلسلے کے ہیں ان کی جو نا بینیفٹ یا سگنیفیکیشن وغیرہ، ان کی جو فائدے وغیرہ ہیں اس کے بارے میں بتانا ہے۔ سب سے پہلے اس میں انٹروڈکشن بتانا ہوتا ہے کہ ہمارے جو نارتھ ایسٹرن جو ماؤنٹین ہیں یہ ہمالیہ دنیا کا ایک بلند ترین جو ہے نا ایک سلسلہ مانا جاتا ہے، اور یہ بھی اسی میں واقع ہے۔ اس کے فائدے کیا کیا ہیں؟ ایک تو بینیفٹ آف نارتھ ایسٹرن ماؤنٹینز ریجن، اس کی بینیفٹ کے سب سے پہلا جو بینیفٹ اس کا یہ ہے کہ نیچرل ڈیفنس، یہ ہمیں قدرتی جتنی بھی آفات وغیرہ ہے اس سے ہمیں جو ہے بچاتا ہے اور دشمن کو ہم سے دور رکھتا ہے۔ پاکستان کی جو فوج ہیں وہ یہاں بھی اپنے ان کے مورچے بنے ہوئے ہیں، حفاظت کر رہی ہیں، لیکن اعتبار سے جتنے بھی باقی اعتبار سے ہمیں جو ہے نا اس سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے فارسٹ ایریا۔ یہ جو علاقہ ہے اس میں یوں سمجھے کہ 80% جو ہے فارسٹ ہے، جنگلی جنگل ہے، اور یہاں کی جو لکڑی ہے اس سے فرنیچر وغیرہ جو ہے تیار کیا جاتا ہے، سندل کی لکڑی بھی وہیں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ٹیمپر اور جتنے بھی جو ہے لکڑی جسے فرنیچر وغیرہ بنایا جاتا ہے وہ وہاں پہ ہمیں انہی جنگلات سے ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں سورسز آف مین ریورز، جب ہم دریا کی بات کرتے ہیں کہ دریاؤں کا مرکز جو ہے نا یہیں پہاڑوں سے جو برف پگھلتی ہے اور بارش ہوتی ہے، اور دریاؤں میں جو پانی جمع ہوتا ہے، اور بہت سے جو بیراج ہیں، تربلا ڈیم ہیں اور منگلا ڈیم وغیرہ جو نا وہ یہیں پہ بنائے گئے ہیں اس کے قریب قریبی۔ ایک اور اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ پروٹیکشن آف کولڈ، جتنی بھی ہوائیں آتی ہیں، سرد ہوائیں جو پاکستان کی شمال کی طرف سے جو آ رہی ہوتی ہیں ان سے فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو بچا رہے ہوتے ہیں، اور اس سے ہمارے ملک کا جو موسم جو ہے بہت ہی معتدل رہتا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ جو ہم نے پڑھنی ہوتی ہے وہ یہ پڑھنی ہوتی ہے کہ منرلس ڈپوزٹ، جتنے بھی ہماری قدرتی ذخائر ہیں، معدنیات ہیں، جو ہماری ملک کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہے، اور جس سے ہم جو ہے نا بہت ہی زر مبادلہ ایکسپورٹ امپورٹ کا جو کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ گولڈ اور جو ہے سلور، جپسم، پوٹاشیم، جتنی بھی چیزیں ہیں ہمیں ان پہاڑوں سے مل سکتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا ہیوی رین فال، تیز بارشیں جو ہیں وہ بھی وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہاں پر بارشوں کے موسم میں انتہائی بارشیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے سندھ، پنجاب میں بھی بارشیں ہوتی ہیں، اور اس سے کی فائدہ یہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو فصلیں ہیں وہ بہتر سے بہتر بن رہی ہوتی ہیں،
اور مجموعی طور پر کاشتکاری میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی جو ہے کاشت زمینیں کی جاتی ہیں اور فصلیں کاشت کی جاتی ہیں اور ملک جو ہے ترقی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو فائدہ ہوتا ہے اس سے سورسز آف انرجی کا بھی جو نا یہ سورس ہے، اور بیوٹی، اگر خوبصورتی دیکھی جائے، ہریالی بہت زیادہ ہے اور بہت سے سیاح جو ہے نا وزٹر جو ہوتے ہیں وہ دور دور سے آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ بہت ہی خوبصورت بیوٹیفل گریسی جو ہے فیلڈ ہے یہ۔ اچھا، ایک اور جو ہے اس میں جو فائدہ یہ ہے کراکرم سے جو نا ایک تجارت کی جاتی ہے۔ کراکرم جو نا یہی واقع ہے، پاکستان اور چائنا کی جو وہاں سے سامان لایا جاتا ہے پھر دوسرے ملکوں میں دیا جاتا ہے، ایک تو فائدہ یہ بھی ہے۔ ایسے ہی اینیمل، اچھا، جب ہم ایک اور فائدہ یہ ہے کہ بھائی وہاں پہ جو ہے نا اینیملس پائے جاتے ہیں، بڑے بڑے جنگلی جانور پائے جاتے ہیں جو بہت ہی قیمتی ہیں، اور ایسے ہی بہت سی پرندوں کی اقسام بھی ادھر پائی جاتی ہے۔ یہ تمام ہیڈنگز جو ہے اس میں یاد کرنی تھی، یہ جتنے بھی اس کے فائدے ہیں، بینیفٹ ہیں، اس کے حوالے سے۔ اس کے بعد اگلا کوشچن جو ہے کلائمیٹ کے بارے میں، واٹ از کلائمیٹ اینڈ واٹ از ڈفرینٹ کلائمیٹ اینڈ ریجنس آف پاکستان۔ پاکستان کی آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور کلائمیٹ کیا چیز ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو کلائمیٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کلائمیٹ کسے کہا جاتا ہے۔ اصل میں کلائمیٹ کی جو بات کی جاتی ہے وہ ہے کہ کسی بھی ملک کا جو ٹیمپریچر ہے، پریشر ہے یا ہیومیڈیٹی ہے، رین فال ہے، ان سب کو ملا کر، ان سب کے مجموعے کو جو نا، اس کی سب کے کلیکشن کو جو ہے وہ آب و ہوا کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہواؤں کا جو دباؤ ہے، ہواؤں کا جو پریشر ہے، اور درجہ حرارت ہمارا جو ٹیمپریچر ہے، نمی ہے، اور جو بارش وغیرہ ہے، ان سب کو آب و ہوا کہا جاتا ہے، کلائمیٹ کہا جاتا ہے۔ تو کلائمیٹ کے اعتبار سے پاکستان کو جو ہے اس میں اگر دیکھا جائے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک جو ہے اس کا نام ہے سب ٹروپیکل ہائی لینڈ، جتنے بھی ہائی لینڈ ہے یا بلند ترین جو ہیں ان جو ہے، ایک تو یہ ہے۔ پھر اس میں جو ہے ہم نے جو پڑھنا ہوتا ہے اس کی لوکیشن پڑھنی ہوتی ہے کہ یہ کہاں واقع ہیں، اس کا محل وقوع کیا ہے۔ پھر اس میں گرمیاں جو پڑ رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ اصل میں جب بات کی جاتی ہے تو یہ جو ہے جو ہمارے شمال مغربی اور پہاڑی سلسلے ہیں اور بلوچستان کے پہاڑی سلسلے میں شامل ہیں۔ اصل میں جو ہے نا یہ چیزیں ساری جو ہے وہ بلوچستان کے زیادہ تر حصے ہیں یا ہمارے جو شمالی پہاڑی ہیں وہاں پہ ہیں۔ اگر ہم جب بات کرتے ہیں سمر کی بات کرتے ہیں، گرمیوں کی بات کرتے ہیں، آپ تو بلکہ گرمی یوں سمجھے کہ ہوتی ہی نہیں ہے، بالکل ٹھنڈی ہوتی ہے۔ گرمی میں بہت مزہ آتا ہے، بہت سے لوگ وزٹ کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ان کا جو ٹیمپریچر جو ہے وہ سب سے زیادہ اگر دیکھتے بھی ہیں 58 سینٹی گریڈ ہوتے ہیں، سبی میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اچھا، جب ہم ونٹر کی بات کرتے ہیں، سردیوں کی، تو سردیاں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ اور بہت لمبی ہوتی ہیں۔ یوں سمجھے کہ نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل تک جو ہے کافی عرصہ سردیاں ہی رہتی ہیں، دھند بھی کافی رہتی ہے، اور سب سے کم ٹیمپریچر جو ہے وہ کوئٹہ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب بات کرتے ہیں، اس میں ایک رین فال بھی ہے، رین فال کی بات کرتے ہیں، اور اس میں وہاں سارا سال ہی بارشیں ہوتی رہتی ہیں، اور تقریباً جو ہے نا 25 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 جو ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں سب ٹراپیکل کانٹیننٹل پلیٹو۔ یہ جو سطح مرتفع پٹوہار ہیں، سطح مرتفع جو اونچائی جگہ والی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو اس میں بھی جو ہے نا سب سے پہلے لوکیشن کہ بھئی یہ زیادہ تر جو سبی اور جیب بعد کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ہے۔ اور جب ہم اس کی بات کرتے ہیں لوکیشن کے بعد، جب ہم بات کرتے ہیں اس کی سمر کی بات کرتے ہیں اور گرمیوں کی جب بات کرتے ہیں، تو گرمیاں تو وہاں پہ بہت زیادہ ہیں۔ یوں سمجھے کہ مئی سے لے کر سپٹمبر تک سردیاں رہتی ہیں اور گرم ریتیلی ہوائیں مستقل چلتی رہتی ہیں، گرمیاں وہاں پہ بہت ہیں۔ اس کے بعد یوں سمجھے کہ مئی سے لے کے سپٹمبر تک جو گرمیاں ہی رہتی ہیں، سخت گرمیاں ہیں، اور گرم ریتیلی جو ہوائیں ہیں جن وہاں پہ ریتی رہتے ہیں وہ مستقل چلتی رہتی ہیں۔
جب ہم بات کرتے ہیں ونٹر کی تو وہاں پہ سردیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، ٹھنڈی بھی ہوتی ہیں، اور چند مہینے جو ہے نا ہی رہتی ہیں، کم ہوتی ہیں. اور جب ہم بارش کی بات کرتے ہیں تو بارش بھی جو ہے نا تھوڑی بہت ہوتی ہے جنوری فروری کے مہینے میں، زیادہ بارش نہیں ہوتی ان علاقوں میں. ایسے ہی جب ہم نمبر 3 کا جو ہے، نمبر 3 میں جب ہم پڑھتے ہیں، نمبر 3 میں کیا ہے، اس میں بھی سب ٹراپیکل کانٹیننٹل لو لینڈ، جو یوں سمجھے کہ میدانی علاقہ ہے، میدانی علاقے کی جو آب و ہوا ہے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے نمبر 3 میں. اس کی لوکیشن کے بارے میں، محل وقوع، زیادہ تر یہ جو علاقے ہیں جو پنجاب کے علاقے ہیں، پنجاب کے جتنے بھی اپر ایریاز ہیں یا لوور ایریاز ہیں اس میں یہ تمام ہے. اور گرمی کی جب ہم بات کرتے ہیں، گرمیاں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہت زیادہ گرمیاں ہوتی ہیں. اور سردیاں صرف جو ہے یوں سمجھیں 4 مہینے جیسے سردی رہتی ہے اس میں. اور جب ہم بارش کرتے ہیں، بارشوں کی بارشیں بھی یوں سمجھیں کہ صرف مونسون کا جو مہینہ ہے اس میں بارشیں ہوتی ہیں، بارشیں بھی کم ہوتی ہیں، اس میں زیادہ بارشیں نہیں ہوتی. نمبر 4 میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جو سب ٹراپیکل کوسٹ لینڈ ہے، ساحلی علاقے ہیں، سمندر کے قریب قریب جو علاقے ہیں اس کی بات کی جا رہی ہے. یہ زیادہ تر سندھ اور بلوچستان کی جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں. یہاں پہ سردیاں نہ تو زیادہ لمبی ہوتی ہیں اور نہ ہی ٹھنڈیاں ہوتی ہیں. سردیاں تو جو ہے نا، گرمی بھی بہت کم ہوتی ہے، موسم درمیانہ ہوتا ہے، سمندر کی طرف سے ہوائیں آ رہی ہوتی ہے، ہوا میں جو ہے نا نمی ہوتی ہے. تو یوں سمجھے کہ سمر میں بھی بہت اچھا موسم ہے، سمندر کے قریب ہے. اور ایسے ہی ونٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ونٹر کے اعتبار سے بھی وہاں پہ سردی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور بارشیں بھی کم ہوتی ہیں، زیادہ خیر نہیں ہوتی بارشیں بھی. گرمی اور سردی دونوں میں بارش ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے. اس کے بعد اینڈ میں جو پڑھنا ہوتا ہے، کنکلوژن پڑھنا ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارا ملک جو ہے وہ دوسرے بہت سے ممالک سے زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد اگلا جو کوشچن ہے اس میں ہم جو ہے نا پولوشن کے بارے میں پڑھیں گے. واٹ از دا انوائرمنٹل پولوشن؟ ماحولیاتی آلودگی کیا ہے؟ واٹ آر اٹس ٹائپس؟ اس کی کتنی قسمیں، 3 قسمیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد ہے نوٹ لکھیں آن انوائرمنٹل پولوشن. انوائرمنٹل پولوشن جو ہے، ماحولیاتی آلودگی کی بات جب کی جاتی ہے اور جب اس کی ٹائپس کی بات کی جاتی ہے تو اس کی ٹائپس 3 ہیں. ایک تو ہے ایئر پولوشن، اس کی بات کی جاتی ہے جو فضائی آلودگی ہے، جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوتا ہے. بہت سی جو گیسیں ہیں جو چھوڑی جاتی ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا فضائی آلودگی کا بہت بڑا مسئلہ بنتی ہے. اس کی جو نا مین کازز کیا ہیں؟ ایک تو گاڑیوں کی وجہ سے جو یوں سمجھو گیسولین جو ہے نا فضا میں اڑتی ہے اس کی وجہ سے بھی، اور فیکٹریوں میں اور جو بھٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں جو دھوئیں وغیرہ ہوا میں چھوڑا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے ایئر پولوشن ہوتی ہے. گیس کے جو پاور پلانٹ ہیں اس کی وجہ سے بھی، اور جتنی بھی کچھ ایسی ہوتی میڈیسن جو جراثیموں کو اور کیڑے مکوڑوں کو ختم کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، تو یہ مین جو ہے نا اس کی کازز ہیں. اس کے بعد نمبر 2 جو ہے واٹر پولوشن. پانی جو ہے اس کی جو آلودگی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ صاف اور پینے کے لائق وہ پانی کو کم کر دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو لوگ سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں یا جو لوگ مچھلیاں جو ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. اس میں اس کی کازز کیا ہے؟ اس کی کازز یہ ہے کہ جتنی بھی بڑی بڑی فیکٹریز وغیرہ ہیں ان کا جو کچرا وغیرہ وہ پانی میں مکس کر دیا جاتا ہے، پانی میں بہایا جاتا ہے. اور پائپ لائن ہماری جو ہیں اس میں بھی کچرا وغیرہ ہوتا ہے. اور ہمارے جو سیوریج سسٹم ہیں وہ بھی ان کا تالابوں اور دریاؤں میں نکاسی ہوتی ہے، اور نیوکلیر جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی. آج ہم بات کرتے ہیں لینڈ پولوشن کی، بات کی جاتی ہے زمینی آلودگی کی. تو اس میں کیا کیا وجوہات ہیں، کیا کیا کازز ہیں؟ ایک جو پلاسٹک کی تھیلیاں اور کیمیائی اشیاء جو فیکٹریوں سے میں ضائع ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا سبب بنتی ہیں. اس کے بعد اگلا کوشچن جو ہم پڑھتے ہیں، واٹ اسٹیپ شوڈ بی ٹیکن ٹو کنٹرول پولوشن؟ پولوشن کو ہم جو ہے نا کیسے جو ہے نا کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. سب سے پہلے انٹروڈکشن کرتے ہیں. انٹروڈکشن میں یہی بات ہے کہ ہمارا جو ایئر میں، واٹر میں یا لینڈ میں، تینوں قسم کی جو پولوشن ہے
اس کو بچانے کے لیے بہت سی کانفرنسیں ہوئی ہیں، اور روز بروز جو ہے نا، کیونکہ ہماری آبادی بھی بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ آلودگیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، تو اس میں جو ہے نا انٹروڈکشن کے بعد جو ہے سپریشن آف، ایک تو ہے کہ پوائزنس کیمیکل، جتنے بھی زہریلے قسم کے جو کیمیائی مادے ہوتے ہیں وہ جمع کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا، اگر وہ جو ہے اس کو جو ہے جتنے بھی کیمیکل اس قسم کے ہیں ان کو الگ کر دی جائے. دریاؤں میں اکثر جو ہے نا دیکھا جائے کہ کھائی ہوتی ہیں، کائیاں وغیرہ ہوتی ہیں، وہ اس کو جب جمع کیا جاتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جب جمع کی جائے، دیکھا جائے کہ اس میں جتنے بھی پوائزنس کیمیکل ہیں اس کو پہلے ہی صاف کر دیا جائے. اور اس کے علاوہ جب پانی جو پیا جائے، کلیننگ آف ڈرٹی واٹر، جو آلودہ پانی ہے اس کو کوشش کیا جائے صاف کر کے پیا جائے، پانی کو ابال کے پیا جائے، مشینوں سے صاف کر دیا جائے. جتنے بھی یوں سمجھیں کہ شہروں میں جو گندے پانی ہیں اور جو دریاؤں میں بہا رہے ہیں، دریاؤں میں بہانے سے پہلے کوشش کی جائے کہ تالابوں میں ان کو جمع کیا جائے، اور پھر جو ہے مشینوں کے ذریعے صاف کرنے کے بعد اگر دریاؤں میں ڈالا جائے گا پانی تو اس کی وجہ سے پانی صاف ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے لیس یوز فیول ایمیٹنگ گیس، ایندھن والی جو گیسوں کو کم استعمال کیا جائے، ایسی گاڑیاں وغیرہ ہو ان پر پابندی لگائی جائے جس سے بہت زیادہ دھواں نکل رہا ہے، اس کے خلاف ورزی کی جائے، جرمانہ عائد کیا جائے، اور جتنے بھی کوڑا کرکٹ وغیرہ ہے ان کو مناسب طریقے سے جلانا چاہیے، یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے پروویژن آف فنڈ کی بھی جو ہے نا فراہمی کی جائے، فنڈ وغیرہ جو ہے نا وہ ملنا چاہیے. اگر فنڈ زیادہ ملے گا تو اس کی وجہ سے ہم ماحول کو زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. اس کے بعد نمبر 5 میں ہے پراپر یوز آف ہیومن اینڈ اینیمل ویسٹ. جتنے بھی فضلہ ہے، انسانوں کا ہے چاہے حیوانوں کا ہے، ان کو کھیتوں میں جمع نہیں کرنا چاہیے بلکہ انہیں بطور کھاد استعمال کرنا چاہیے. ایسے اگلا جو ہے وہ ہے ٹری پلانٹیشن، درختوں کا انتظام ہونا چاہیے، درخت لگانا چاہیے جگہ جگہ، اور جتنی بھی اس کی جنگلات کو کاٹ رہے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ جنگلات اگر فضا کو صاف اور پاکیزہ رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتی ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں پولیتھین کی بات کرتے ہیں، پولیتھین بیگز جو ہوتے ہیں، شاپر وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اس میں، تو وہ کوشش کی جائے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اور اگر ایک تو جگہ جگہ اس کو پھینکا نہ جائے، کپڑوں کے تھیلے وغیرہ استعمال کیے جائیں یا کاغذ وغیرہ کے. اس کے بعد ہے جنرل کلیننس، عام صفائی ہونی چاہیے ہمارے باغات کے اندر، پارکوں کے اندر، روڈوں کے اوپر، ٹھیک ہے، ایسی جگہوں میں نا بالکل ہماری صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے نا انوائرمنٹل اویئرنیس، ماحولیاتی شعور کے لیے جو ہے نا کوشش یہ کی جائے کہ ٹی وی ریڈیو وغیرہ میں اس قسم کی جو ہے نا پروگرام ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو جو ہے نا ایسے پولوشن سے اس کے نقصانات کے بارے میں ان کو بتا سکیں، سمجھا سکیں. اور اس کے بعد جو ہے جتنی بھی ردی وغیرہ ہیں یا چیزیں ہیں ان کو جو ہے نا جلانا چاہیے. اور آخر میں جو ہے نا کنکلوژن اس کا جو اختتامیہ ہیں کہ آلودگی کو کم کرنا ہر شہری کا بھی فرض ہے، صرف یہ نہیں کہ حکومت کا، ہر سٹیزن کا فرض ہے، اور جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں اور عوام کے تعاون سے بھی یہ تمام چیزیں کم کی جا سکتی ہیں. یہ کوشچن جو ہے نا جو ہم نے پڑھنے تھے، اس میں اگر دیکھیں یہ کوشچن نمبر 1 جو ہے ابھی ریٹن میں بھی لکھا ہوا ہے، جیو پولیٹیکل امپورٹنس آف دا لوکیشن آف پاکستان. یہ پاکستان ہے، پاکستان کی جو ہے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ لوکیشن اگر دیکھی جائے، ایسٹ میں جو ہے وہ تو انڈیا ہے، اور نارتھ میں اگر دیکھیں تو چائنا جو ہے نارتھ میں ہے، اور نارتھ ویسٹ میں افغانستان ہے، اور یوں سمجھے کہ ویسٹ میں جو ہے وہ عربین سی ہے، اور ساتھ ہی جو ہے ایران اس طرف. اگر ہم باؤنڈری لائن کی بات کرتے ہیں، دیکھیں ذرا آپ کہ 2252 کی جو بات کی جاتی ہے 2252، یہ افغانستان اور پاکستان کی باؤنڈری لائن ہے. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ تاجکستان جو ہے وہ پاکستان سے بالکل ملا ہوا ہے، ایک ایسے واخان، یہ جو جگہ ہے جو کہ افغانستان کا حصہ ہے، یہ ان کو ہم دونوں کو الگ کر رہی ہے، سپریٹ کر رہی ہے.
ایسے عربین سی یہ اس کی باؤنڈری لائن جو ہے، اور ایسے انڈیا کی بہت سی باؤنڈری لائن ہمارے ساتھ جو ہے نا بالکل کر رہی ہے، ساتھ ساتھ سیم ہے۔ اب ہم اس کو جو ہے نا تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں کہ بھائی اپنے پاکستان کے محلِ حقوق کے بارے میں سب سے پہلے جو ہے نا اپنے انٹروڈکشن لکھنا ہے، اور اس کے بارے میں لوکیشن آف پاکستان میں جو بات کی گئی ہے، شروع میں بتایا تھا کہ بھائی اتنے اس کی جو ہے نا ایریا ہے اور اتنے اس کے پروونسز ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے بعد امپورٹنس آف دا لوکیشن آف پاکستان، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ پھر اس کے بعد نارتھ آف پاکستان، چائنا کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اس میں جو اہم بات جو کی جا رہی ہے کہ اس میں ہائی ماؤنٹینس ان دا ریجن، جتنے بھی وہ علاقے میں بہت اونچے اونچے جو ہے نا پہاڑ ہیں، اور اس میں جو شاہراہ کراکرم ہے، کراکرم وے کی بات بھی کی جا رہی ہے، ہائی وے جو پاکستان ان کو آپس میں ملاتی ہے۔ اس کے بعد افغانستان کی بات کی جا رہی ہے، اس میں افغانستان جو ہمارے نارتھ ویسٹ میں ہے، اور یہ بھی ہماری ECO کا ممبر ہے۔ ساؤتھ ویسٹ آف پاکستان ایران ہے، ساؤتھ ویسٹ میں، یہ بھی اصل میں ECO کا ممبر ہے، اور ان کا جو ہے یوں سمجھے کہ مرکز ہے وہ تو تہران ہی میں ہی ہے۔ ایسٹ آف پاکستان انڈیا کی بات کی جا رہی ہے، ان کے ہمارے ساتھ بہت اچھے ریلیشن شپ ہیں۔ ساؤتھ آف پاکستان عربین سی کی بات کر رہی ہیں، یہ ہمارے ٹریڈس کے لیے، تجارت کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ گولف کنٹریز جو ہے، UAE کے جو عرب امارات ہیں، خلیجی تیل کے ذخائر وہاں پہ ہیں۔ گیس پروٹوکول کی بات کی گئی، کراچی ایز انٹرنیشنل پورٹ، اور 7 اٹامک نیشن کی بات کی گئی، کنکلوژن کی بات کی گئی۔ ایسے کچھ نمبر 2 میں یہ تمام چیزیں اردو اور انگلش دونوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ جو PhD اردو میں دے رہے ہیں یا انگلش پڑھتے ہوئے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہوگا کبھی، تو اس میں سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہت ہی اچھی طریقے سے نوٹس سے بنائے ہوئے ہیں، دونوں کو کمبائن کیا ہوا ہے۔ سورسز آف مین ریورز ایک وہ، اس کے بعد یہ، اور پروٹیکشن آف فرام کولڈ ایک یہ بینیفٹ کی بھی ہے۔ منرل ڈپازٹ کی بات کی گئی تھی، ہیوی رین فال کی بات کی گئی تھی، بارشیں تیز ہوتی ہیں۔ سورسز آف انرجی، قوت کا منظر بھی ہے کہ وہاں سے بجلی پیدا کی جاتی ہے، بڑے بڑے ڈیم لگائے گئے ہیں، اور بیوٹی کی بات بھی کی گئی تھی، بہت ہی خوبصورت ہیں، بہت سے دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور ٹریڈ تھرو کراکرم کی بات بھی کی گئی تھی، کراکرم کی وجہ سے جو ہے تجارت کی جاتی ہے۔ اینیملس کی بات کی گئی تھی، جانور۔ اس کے بعد اگلا کوشچن جو ہے، واٹ از دا کلائمیٹ آف اینڈ واٹر، واٹ از کلائمیٹ کی بات کی گئی ہے، اینڈ واٹ آر ڈفرینٹ کلائمیٹ ریجن آف پاکستان، اور اس میں اس کی ڈفرینس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے کلائمیٹ کے بارے میں تھوڑا سا لکھتے ہیں، پھر اس کی جو ہے نا جتنے بھی 4 جو ہے چیزیں ہیں، جیسے ہائی لینڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کی لوکیشن، سمر، ونٹر اور ہائی رین فال چاروں کی بات کی جاتی ہے۔ نمبر 2 پہ جو ہے وہ پلیٹو کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے، تو اس میں بھی اس کی لوکیشن بتائی جاتی ہے۔ پھر سمر اور ونٹر رین فال کی بات کی جاتی ہے۔ پھر نمبر 3 جو ہے سب ٹراپیکل کانٹیننٹل لو لینڈ، اس کے بارے میں بھی لوکیشن، 4 چیزیں، لوکیشن، سمر، ونٹر اور رین فال کی بات کی جاتی ہے۔ اور نمبر 4 میں جو ہے سب ٹراپیکل کوسٹ لینڈ، لوکیشن کوسٹ لینڈ جو ہے ساحلی علاقے، اس کے بارے میں، اس میں بھی 4 چیزیں، لوکیشن کیا ہے اس کی، اور پھر اس کا سمر ونٹر میں کیا کیا ہوتا ہے، کتنی سردیاں پڑتی ہیں، کتنی گرمیاں ہیں، اور بارشوں کے اعتبار سے کتنی بارشیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور کوشچن جو ہے وہ پولوشن کے بارے میں ہے۔ پولوشن کی کتنی ٹائپس ہیں؟ 3 ٹائپس ہوتی ہیں، ایئر پولوشن، اور پھر اس کی کازز کون کون سی ہیں، تمام کازز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور دوسری جو ہے واٹر پولوشن، واٹر پولوشن کیا چیز ہے، اور اس کے بعد اس کی مین کازز کیا ہیں جو ابھی بتایا گیا تھا۔ اس کے بعد نمبر 3 جو ہے وہ لینڈ پولوشن ہے، زمینی، اور اس کی جو کازز ہیں، وجوہات کون کون سی ہیں، اس کے حوالے سے بتایا گیا تھا۔ نمبر 4 میں جو اگلا کوشچن ہے، اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ بھائی کیسے ہم اس کو پولوشن کنٹرول کر سکتے ہیں، کون کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں اس میں ہم جو ہے کچھ باتیں اس میں بتا دی گئی ہیں، تو اس میں سے اس کو یاد کیا جا سکتا ہے، بہت ایزی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اصل تو اس میں ہیڈنگس وغیرہ یاد کرنی ہوتی ہے، ہیڈنگس یاد ہو جائیں تو
تھوڑا سا 2-3 لائنیں لکھنی ہوتی ہیں، ایزی ہو جاتی ہے، کیونکہ لانگ کوشچن آنسر جو ہے وہ 8 مارکس کے ہوتے ہیں. تو کوشش کی جائے کہ بھائی 10 سے 12 اس کی ہیڈنگس ہوں. اگر 10 سے 12 یاد کی ہوں تو پیپر میں ہم 10 کے قریب لکھ ہی سکتے ہیں، 8 9 10 8 9 10. بہت ہی اچھے انداز سے ہیڈنگس دے کر جو ہے نا اس چیزوں کو لکھنا، سمجھنا اور جو ہے نا بتانا ان کو. امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ کچھ عرصے بعد جو ہے نا دوبارہ اس کا اگلا لیکچر جو ہے وہ ہمارا چیپٹر نمبر 5 کا ہوگا. لازمی آپ جو ہے کمنٹس کیجئے گا اور مزید اچھی رائے سے ہمیں بتائیے گا اپنی. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین.